اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف فار یو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لیے دنیا و آخرت کی ہر بلائی ہو، صحت و تندرستی ہو، خیر و برکت ہو، خوشحالی ہو، سکون ہو، عزت و راحت ہو، اور اللہ پاک آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے کچھ ایسی گھڑیاں رکھی، کچھ ایسے مقامات رکھے، کچھ ایسے دن رکھے، کچھ ایسے مہینے رکھے جن میں بندہ اللہ تعالی سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو، اس کے مقصد کو ضرور پورا کرتا ہے اور اس کی دعا کو فوراً اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ تو دوستو، ماہ شعبان کا مہینہ جاری اور ساری ہے۔ اس مہینے کی بھی بڑی برکات ہیں اور اس مہینے میں بھی ایک رات، بہت ہی مبارک رات ہے جسے شب برات کہتے ہیں۔ شب برات کی فضیلت میں اپنی بارہا ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں اور بہت سے علماء کرام کی بھی ویڈیو شب برات کی فضیلت کے حوالے سے مل جاتی ہیں۔ شب برات، شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب نجات کی رات ہے۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات میں ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے۔ پورے سال میں ان سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ اسی رات کا ایک بڑا ہی مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جس بھی مقصد کے لیے دعا کریں گے، جس بھی حاجت کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس دعا کو ضرور سنے گا اور قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ چینل پر نئے آنے والے تمام سامعین سے گزارش ہے، جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو محترم سامعین، یہ ایسی رات ہے جس رات میں بہت سی عبادات کی جاتی ہیں اور ویسے بھی اس رات کی کوئی مخصوص عبادت نہیں۔ اگر آپ کا دل چاہے تو آپ نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، آپ کا جس طرح جی چاہے آپ عبادت کر سکتے ہیں اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اس رات میں کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ درود پاک کو ویسے بھی اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، کیونکہ درود پاک کو پڑھنے والے کو اللہ رب العزت اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، کیونکہ درود پاک کو پڑھنے والے کو اللہ رب العزت اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، ہر طرح کے شیطانی شر سے، فتنے سے، حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے وار سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو سامعین، آپ نے یہ وظیفہ، یہ عمل کرنا کس طرح سے ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ سامعین، شب برات کی پوری رات آپ کے پاس ہے، اذان مغرب کے بعد سے اذان فجر تک، اس درمیانی وقت میں آپ نے یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو یہ وظیفہ آپ نماز تہجد کے ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، دوستوں، آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، سب سے پہلے آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے کہ یا پروردگار، میری فلاں فلاں حاجت ہے، میرا فلاں فلاں مقصد ہے، مجھے اس میں ضرور کامیابی عطا فرمانا۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں تصور کر
کر لینا ہے۔ جب آپ تصور کر لیں، اس کے بعد آپ نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ کے وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے کم از کم 3 مرتبہ، اور زیادہ سے زیادہ آپ جتنی مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو پھر آپ نے 313 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کو آپ نے کم از کم 313 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ 313 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کم از کم 313 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ آپ کا جتنا جی چاہے، آپ کا جتنا دل چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ حسبی اللہ لا الہ ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کو پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ اب آپ کا جو بھی مقصد ہے، جس بھی حاجت کے لیے آپ نے یہ عمل پڑھا ہوگا، اس کے لیے آپ نے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ اگر پریشانی کے لیے پڑھا ہے تو یہ دعا مانگیں کہ یا پروردگار، میں نے جو بھی عمل کیا اس عمل کی برکت سے میری اس پریشانی کو دور فرما۔ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے دعا مانگیں۔ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں تو اولاد کو نیک اور فرما بردار بنانے کے لیے دعا مانگیں۔ المختصر کہ جو بھی آپ کی پریشانی ہے اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، خصوصی دعا مانگیں۔ انشاءاللہ میرا رب بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں فوراً قبول و منظور فرما لے گا، اور جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کی اس حاجت کو پورا فرما دے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں۔ وہ تو خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، جب تو میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے کچھ مانگنے کے لیے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں تیرے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے۔ پیارے دوستو، بہنوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا ہے۔ شب برات کی مبارک رات ہے۔ اس رات کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس رات کو آپ نے سو کر بھی نہیں گزارنا۔ اس رات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک بھیجیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، نوافل پڑھیں، اور یہ جو چھوٹا سا ایک عمل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اس عمل کو بھی اس رات میں ضرور پڑھیں، پھر دیکھتے جائیں اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر کیسے موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے۔ آپ کی تمام پریشانیاں اس ایک دن کے عمل سے ہی اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے، اور آپ اس وظیفے کے اثرات کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سمیت تمام سامعین کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔